ہم سفر ناول۔ میں چاہتی ہوں میری بہو سے جب وہ ملے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ سویرا نے بجھے دل سے اسبات میں سر خلاتے ہوئے وہ ملبوسات اٹھائے، یعنی اس کی محبت اور شخصیت کہیں نہیں تھی۔ جو بھی تھا وہ شہریار کی پسند، شہریار کی خواہش پر تھا، تو وہ بس ایک کٹ پتلی تھی جو شاہ بی بی اور زہدہ تائی کے ہاتھوں کی جنبش پر حرکت کر رہی تھی۔ اچھا سنو، آج شام یہ نیلا والا سوٹ پہننا، میرے شیرو کو نیلا رنگ بہت پسند ہے، انہوں نے ہدایت دی۔ یہ قیمتی کپڑے اسے بیگ کی طرح ملی ہوئی عزت سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ایسی عزت جس کا بار اٹھانا اس کے لیے بہت کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار اسے مجبوراً اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ گاڑی ہاسپٹل کے مین انٹرنس پر رک چکی تھی۔ وہ تینوں گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ شہریار، پہلے تم اندر جا کر بابا سائی سے آرام سے مل لو، میں کچھ دیر میں رخسار کے ساتھ آتا ہوں، اکرم بائی نے کہا۔ وہ اسبات میں سر خلاتے ہوئے کمرے کا پوچھ کر آگے بڑھ گیا۔ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ رخسار نے سوال کیا۔ میری پیاری بیگم، تمہارا بھائی اس وقت بہت ایموشنل ہو رہا ہے، بہتر ہے بابا سائی سے اکیلے میں ملے، اپنے دل کی بڑاس نکال لے، کچھ ان کی سنے، کچھ اپنی سنائے۔ جب تک آؤ میں تمہیں اچھی سی چائے پلواتا ہوں۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ درکتے دل کے ساتھ پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنے بابا سائی سے ملنے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر گئی، جہاں باروب سے بابا سائی آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ دائیں بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس سے پہلے کی نسبت بہت کمزور لگے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور دھیرے سے ان کا ڈرپ لگا ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ شہریار، آ گئی بیٹا۔ بابا سائی اس کی خوشبو پہچان چکے تھے۔ بابا سائی، آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں تو برسوں سے اسی انتظار میں تھا کہ کب آپ اور شاہ بی بی مجھے پکارتے ہیں، وہ شکوہ کنا لہجے میں بولا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شہریار نے فکر مندی سے ان کا حال پوچھا۔ طبیعت؟ اب تم آ گئے ہو تو خود ہی بحال ہو جائے گی۔ بس خدا سے ایک ہی دعا ہے کہ مجھے اتنی مہلت ضرور دے دے کہ میں تمہیں اور سویرا بیٹی کو اپنی زندگی میں ہنستا بستا دیکھ سکوں۔ بابا سائی، کیسی دل گرفتہ باتیں کرتے ہیں آپ۔ بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور ان دونوں کی رخصتی ولیمہ میں شریک ہوں گے۔ رخسار اندر آتے ہوئے بولی۔ اکرم میاں، بڑے ڈاکٹر سے بات کر کے مجھے ڈسچارج کرواؤ، مجھے شہریار کے ولیمے کی تقریب رکھنی ہے، بابا سائی نے کہا۔ پر بابا سائی، وہ آپریشن کروا لوں گا، لیکن دعوت ولیمہ کے بعد، وہ ضدی لہجے میں بولے۔ کافی دیر تک وہ سب باتیں کرتے رہے، پھر اجازت لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ حویلی قریب آتی چلی جا رہی تھی، مگر کوئی احساس اسے مضطرب کیے ہوا تھا۔ کوئی خیال تھا جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ احساس تھا، وہ خیال تھا سویرا کا، جس سے اس کا بڑا ہی عجیب رشتہ تھا۔ وہ اس کی کزن بھی تھی، اس کے پیارے چاچو کی بیٹی بھی، تو ساتھ ساتھ اس کی زبردستی کی منکوحہ بھی تھی، جسے وہ ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بھی کچھ خواہش تھے۔ اتنی جلدی، وہ بھی ایک بچی سے نکاح، اس کو ضد دلا گیا تھا، اور وہ اپنی زندگی کو مزید الجھنوں سے بچانے کے لیے اپنی جان چھڑا کر حویلی سے، شاہ بی بی سے، پاکستان سے سب سے بہت دور چلا گیا تھا۔ لیکن اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ وہ سویرا کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد گاڑی ایک بڑی سی جہو جلال والی حویلی کے سامنے رکی۔ شاہو، میرے بھائی اترو، حویلی آ گئی ہے، رخسار نے پیار سے کہا۔ وہ تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چلو شاہو، اندر چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، رخسار نے اسے ٹوکا جو ٹکٹکی باندھے حویلی کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے اندر داخل ہوا، جہاں دلان کی سیڑھیوں پر سفید گرارے اور سفید دوپٹے میں لپٹی پر نور چہرے والی شاہ بی بی، ان کے ساتھ اس کی جان سے پیاری ماں زاہدہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ شاہ بی بی، امی جان، وہ باری باری دونوں سے ملا۔ ان دونوں دادی اور ماں کی محبتوں اور شفقتوں کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر شاہ بی بی کے ہاتھ چومے اور ان کے پرشفیق وجود سے لپٹ گیا۔ میرا بچہ، میرا شاہو،
शाह बीबी ने इसके सर पर हाथ फेरा। शाह बीबी चलिए, अंदर चलिए, शाहू लंबा सफ़र करके थका आया है, अंदर चलकर आराम से बातें करते हैं। अकरम ने आगे बढ़कर कहा। वो अपने कमरे में ज़ाहदा ताई के दिए नीले रंग के कुर्ते पजामा में मलबूस लंबे घने बालों की चोटी बना रही थी जब खुशबाश सी रुखसार दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। उन्होंने बेसाख्ता इसकी नज़र उतारी। रुखसार आपी, आप आ गई? जी मेरी प्यारी बनो, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे वो भी आ गए हैं। वो शरारत से बोली। चलो बाहर चलो, शाह बीबी बुला रही हैं, इसी बहाने शेरू को भी देख लेना। रुखसार आपी प्लीज़, आप तो मुझे समझिए, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप सब मुझे ज़बरदस्ती इनके सर पर डाल रहे हैं? वो हंसी हुई। सवेरा चंदा, ऐसा मत सोचो, तुम तो इतनी प्यारी हो, देखना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और मेरा भाई तुम्हें फूलों की तरह रखेगा। उन्होंने खोखली सी तसल्ली दी। आपी, आप लोगों को इन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। सवेरा के आंसू पलकों की बार फलांग कर निकल आए। सवेरा, वो अपनी खुशी से खुद आया है, ये रिश्ता मजबूरी नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का फैसला है। उन्होंने प्यार से इसके आंसू पोंछे। रुखसार आपी, मजबूरी के रिश्तों में मोहब्बत की लताफत तो मर जाती है ना? इसने सवाल किया। सवेरा, इतनी कम उम्र में ये दादी अम्मा जैसी बातें कैसे कर लेती हो? चलो जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, मैं शाह बीबी के कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बड़े कमरे में बैठक जमी हुई है। शाह बीबी, ज़ाहदा ताई, अकरम बाई सब ही शहरियार के साथ बैठे इसका हाल अहवाल पूछ रहे हैं। तभी शाह बीबी ने इसके चेहरे पर जमी थकन को गौर से देखा। शाहू, चंद घंटे आराम कर लो, फिर रात के खाने पर मिलते हैं। शाह बीबी ने खड़े होते हुए कहा। मैं ठीक हूँ शाह बीबी, आप बैठिए, इतने अरसे बाद मिली हैं, दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको छोड़कर अपने कमरे में जाऊं। शहरियार ने बड़ी अकीदत से इनका हाथ थामते हुए कहा। शाहू बेटा, शाह बीबी ठीक कह रही हैं, थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें कमरा दिखा दूं? सवेरा बेटी ने तुम्हारा कमरा खुद तैयार करवाया है, ज़ाहदा ने बड़े प्यार से कहा। शाह बीबी चलिए, आपको तो कमरे तक छोड़ दूं, और अम्मा, मुझे मेरे कमरे का रास्ता पता है, घर से दूर ज़रूर गया था लेकिन कुछ भूला नहीं हूँ मैं। वो सीधा खड़ा हुआ और शाह बीबी का हाथ थाम कर इनके कमरे की जानब बढ़ा। शाह बीबी का कमरा इतने साल गुजरने के बाद भी वैसा ही था। वो एक आसूदा सी सांस भरते हुए इनके नमाज के तख्त पर लेट गया। शाह बीबी ने प्यार से इसे देखा और इसके पास बैठकर इसके सर में प्यार से हाथ फेरने लगी। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वक्त का पहिया कई साल पीछे घूम गया हो, जब शहरियार रोज़ इनके पास ऐसे ही लेट कर लाड उठवाता था। इतने लंबे सफ़र के बाद अपनी माँ जैसी दादी के पास लेट कर वो नींद की पुरस्कून वादी में उतर गया। शाह बीबी ने इसके ऊपर चादर डाली और कमरे में पर्दे गिराकर लाइट बंद करने के बाद खुद तस्बीह लेकर अपने बेड पर बैठ गई। सवेरा कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने किचन में आई तो अंदर से आती आवाज़ें सुनकर ठिठक सी गई। खामोशी से दरवाजे से अंदर झांका तो किचन में एक गहमा गहमी मची हुई थी। यहाँ तक कि पुप्पो भी अपने जोड़ों का दर्द बुलाए मुलाजमीन को हदायत दे रही थी। वो गोमगो की कैफियत में खड़ी थी। जब फरजाना पुप्पो की इस पर निगाह पड़ी, नीले लिबास में इसकी सफ़ेद रंगत जगमगा रही थी। लंबे बालों की चोटी बनाए, रुखसारों पर खिफ़्फ़त से झुकी स्याह लरसती पलकें फरजाना का बीपी हाई कर गई। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मोना का दराना अंदाज से इसके निखरे निखरे सरापे पर नज़र डालते हुए बोली। वो पुप्पो, वो क्या? और ये इतनी तैयारी किस खुशी में? ईद है क्या आज? उन्होंने इसे डांटा। पुप्पो, मैं तो बस पानी पीने आई थी। वो इनकी गसीली गुस्से बड़ी नज़रों से घबरा उठी। फ़ौरन निकलो यहाँ से, मैं नहीं चाहती तुम्हारी मनहूसियत का साया शेरू पर पड़े, और ख्याल रखना जब तक शेरू इधर है तुम इसके सामने मत जाना, मेरे भाई को तो खा ही चुकी हो। वो फट पड़ी। पुप्पो क्यों इस मासूम को डांट रही हैं? और सवेरा, रुखसार ने अंदर आते हुए पहले फरजाना पुप्पो को फिर सवेरा को मुखातिब किया। सवेरा, पुप्पो सही कह रही हैं, कुछ दिन में तुम्हारी रुखसती है, इसलिए अभी शाहू से पर्दा ही करो तो अच्छा है। ऐसा ना हो वो तुम्हारी ये प्यारी मनमोहनी सी सूरत देखकर कल की होती हुई रुखसती आज ही करवा दे। रुखसार ने इसे प्यार से छेड़ा। रुखसार, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें बात करने की तमीज़ आखिर कब आएगी? और तुम चलो निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। उन्होंने रुखसार को टोकते हुए हकारत से सवेरा को बाहर जाने का इशारा किया। सवेरा की आंखों में नमी उमड़ आई।
और वो धीरे से रुखसार को हटाती हुई पीछे हट गई। रुखसार ने तासुब से फरजाना पुप्पो और सवेरा को देखा, फिर अंदर आकर गिलास में ठंडा पानी निकाला। देखो रुखसार, तुम कुछ अक्ल से काम लो। शहरियार वजाहत, जहानत और मेंटल लेवल में इस सवेरा से कई गुना ज़्यादा है, और ये 2 टके की लड़की का इससे कोई मुआवजा नहीं। ये 2 टके की लड़की इससे मुआवजा कर भी नहीं सकती। इसलिए तुम इस मनहूस सवेरा को मेरे शाहू के सर पर थोपने की कोशिश मत करो। वो नखुखत से बोली। थोपने वाली क्या बात है, ये दोनों तो पहले से ही निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में बंधे हुए हैं। पुप्पो, हमारी सवेरा भी लाखों में एक है, और देखना शाहू इसके साथ बहुत खुश रहेगा। रुखसार रसान से समझाते हुए बोली, अरे वो तो मेरे शाहू के जूते के बराबर भी नहीं है। मेरा शाहू जैसा सारे खानदान में एक भी ढूंढ कर दिखाओ तो मैं जानूं, ऐसा जो ऐसा जवान कामयाब अखलाक वाला बच्चा है। फरजाना तरक कर बोली। रुखसार ने खामोशी से पानी का गिलास उठाया और बाहर निकल गई। सामने ही सवेरा चुपचाप दीवार से टेक लगाए खड़ी हुई थी। वो धीरे से चलती हुई इसके पास आई और पानी का गिलास इसकी सिमत बढ़ाया, जिसे सवेरा ने चुपचाप थामा। सवेरा, तुम पुप्पो की बातों को दिल पर मत लेना, वो तो बस ऐसे ही कहती रहती हैं। आपी, वो सीधी हुई। आपी, मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। पुप्पो भी ठीक ही तो कहती हैं। मैं हूँ मनूस। सवेरा मेरी बहन, बेशक तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मगर ये भी तो देखो कि शायद शाहू और तुम्हारा एक होना किस्मत में लिखा था, और किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। मैं मानती हूँ चाचू के इंतकाल के बाद तुम शहरियार की जिम्मेदारी थी और वो तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन तुम देखना अब सब ठीक हो जाएगा। अपी, मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बस किसी भी तरह ये शादी कैंसिल करवा दीजिए। अगर कोई शिकायत नहीं है तो फिर अपनी ज़िंदगी को असरेनो शुरू करने की कोशिश करो। याद रखो, ज़िंदगी को गुजारने के लिए सर के साई का होना बहुत ज़रूरी है। खैर, तुम्हें शाह बीबी ने बुलाया था, तुम चलो, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। शाह बीबी तस्बीह पढ़ रही थी जब इजाज़त लेकर सवेरा अंदर दाखिल हुई। इतना अंधेरा, शाह बीबी लाइट चला दूँ? वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी। नहीं बेटी, तुम लाइट छोड़ो और इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने अपने पास जगह बनाई। जी शाह बीबी। वो सीधी इनके पास आकर बैठ गई। शाम से शाहू आया हुआ है और तुम इससे मिलने तक नहीं आई। शाह बीबी, वो मैं इसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। देखो सवेरा, ज़िंदगी से अपना हक और अपनी मोहब्बत आगे बढ़कर वसूल करना सीखो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों की मिठास ही मिठास हो। तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि सबको तुम पर रश्क आए। और बेटा, शाहू इतना बुरा नहीं है। देखना, वो तुम्हें दुनिया की खुश नसीब औरतों में से एक बना देगा। बस कुछ वक़्त और लगेगा और तुम्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। उन्होंने रसान से समझाते हुए कहा। वो पता नहीं कितने अरसे बाद इतनी गहरी पुरसकून नींद सोया था जब इसकी आंख खुली। शाह बीबी किसी से बातें कर रही थी। शाह बीबी, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनकर अपने बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ ये शादी कैंसिल करवा दीजिए। मैं सारी ज़िंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। धीमे सुरों में एक शफाफ आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने अपने चेहरे से चादर हटाई तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो उठकर बैठ गया। अरे शाहू बेटा, इतनी जल्दी उठ के? शाह बीबी की नज़र इस पर पड़ी। शहरयार का नाम सुनकर सवेरा का रंग फक हो गया था। ये इधर क्या कर रहे हैं? पता नहीं मुझे देखकर कितना चिल्लाएं, कैसा बिहेव करें। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो हाथ मसलते हुए उठकर जाने ही लगी थी कि इसी वक्त रुखसार ने कमरे में दाखिल होकर लाइट चलाई। पूरा कमरा जगमगा उठा था। शहरयार की आंखें एक लम्हे को चुंदियासी गई थी। इसने आंख मसली और खड़ा हो गया। सामने ही नीले लिबास में एक बेइंतहा खूबसूरत पुरकशिश लड़की खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। इतना बेदाग हुस्न देखकर वो एक लम्हे को ठिठक गया था। तभी इसके कानों से शाह बीबी की आवाज़ टकराई। शाहू, सवेरा से मिल लो। सवेरा बेटी, सलाम करो अपने सर के साई को। शाह बीबी ने दोनों को बारी बारी मुखातिब किया। शहरयार ने एक उछती सी नज़र शाह बीबी के पास खड़ी सवेरा पर डाली। शाह बीबी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, डिनर पर मिलते हैं। वो सवेरा को इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रुखसार ने बड़े अफसोस से शर्मिंदा खड़ी सवेरा को देखा और खुद भी उल्टे कदमों शहरयार के पीछे निकल गई। वो अभी अपने कमरे में आया ही था कि तनफन करती हुई रुखसार अंदर दाखिल हुई। ये क्या बदतमीज़ी है शाहू?
تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم سویرا کو سلام کا جواب دیے بغیر اس طرح اگنور کر کے کیسے آ گئے؟ آپی پلیز، میں پاکستان آ گیا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ شہریار، وہ اتنی پیاری ہے، تم ایک نظر سے دیکھ تو لیتے۔ آپی پلیز، مجھے اس کے حسن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کھانا لگوائیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ رخسار نے تعصب سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی شہریار نے اپنا فون نکالا، آن کیا تو عروہ کی لاتعداد مس کالز آئی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے عروہ کے میسیجز پڑھے تھے۔ شیری، آئی مس یو۔ شیری، تم پاکستان پہنچ گئے۔ شیری، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شیری، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ آرام سے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر عروہ کو فون ملانے لگا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شہریار کے لیے عروہ کا فون نہ اٹھانا خاصا پریشان کن تھا۔ وہ اسے دوبارہ فون ملانے لگا تو دوسری جانب مسلسل بیل ہونے پر بھی جب عروہ نے فون نہیں اٹھایا تو وہ اضطرابی کیفیت میں گر گیا۔ اسے عروہ کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اسے ساتھ نہیں لایا تھا، اس پر عروہ جو 1 گھنٹہ بھی اسے بات کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ حالانکہ شہریار نے کتنی بار اسے گری گری فون کرنے سے ٹوکا تھا، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ دن میں کئی بار بلا جواز اسے فون کیا کرتی تھی، جس سے وہ خاصا تنگ تھا اور اب وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر اسے میسیج لکھا، عروہ کہاں ہو تم؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ فون اٹھاؤ۔ سنہری بالوں کی پونی بنائے، پنک ٹاپ اور لانگ اسکرٹ کے اوپر کوٹ پہنے وہ لنڈن برج کے پاس کھڑی تھی۔ شہریار کو گئے ابھی صرف 14 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ وہ انگلیوں پر حساب لگانے لگی، لیکن یہ 14 گھنٹے اسے 14 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ ذہن وسوسوں میں گرا ہوا تھا۔ عروہ نے جیب سے سیل فون نکال کر ایک بار پھر شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بعد جھنجھلا کر فون واپس جیب میں ڈالا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ وقفہ سے بار بار اسے فون کر رہی تھی، میسیجز کر رہی تھی اور شہریار اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس کا موبائل ہی آف تھا، جس پر عروہ کو تشویش ہونے لگی۔ تشویش ہونے کے ساتھ ساتھ شاید غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ جب سے شہریار گیا تھا بے چین سی تھی، رات بھر سوئی نہیں تھی۔ ڈیم اٹ، تم نے فون کیوں بند کیا؟ تم نے فون کیوں بند کیا ہوا ہے؟ میری ذات کو اذیت دے کر تم ادھر آرام سے اپنے سو کولڈ گھر والوں کے ساتھ بیزی ہو۔ وہ بڑبڑائی۔ ابھی وہ کھڑی اپنا فون چلا ہی رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون نکال کر چیک کیا۔ شہریار کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے فون کو اٹھایا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے فون کو دیکھا۔ نہیں شہریار، اب عروہ اتنی بھی عارضہ نہیں ہے، اب عروہ اتنی بھی معمولی نہیں ہے کہ تم اسے جب جی چاہے اگنور کرو اور جب جی چاہے بات کرو۔ اس نے غصہ سے فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ فون وقفہ سے بج رہا تھا، جس سے عروہ کے دل کو تسکین مل رہی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ سب شہریار کو تڑپا کر ہی دم لے گی۔ شہریار نے 2-3 مرتبہ مزید عروہ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن جواب موصول نہ ہونے پر تنگ آ کر اس نے فون بیڈ پر اچھالا ہی تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ زاہدہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ اماں، آپ مجھے بلوا لیتی؟ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ شہریار، میرے شاہو۔ انہوں نے اسے اپنے ناتواں بازوؤں میں بڑھا۔ کتنے سال بیت گئے، کب سے ترس رہی تھی اپنی جان اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے، پیار کرنے کے لیے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اماں، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، لیکن مجھے آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر آپ نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا۔ شاہو، وہ لڑکی بھی تو کوئی غیر نہیں تھی، میرے ہاتھوں کی پلی بڑی ہوئی تھی، اور تمہارے بابا سائی بھی تمہاری غیر موجودگی سے ڈہ گئے ہیں۔ تمہاری جدائی نے آج انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا ہے۔ اماں، آپ فکر مت کیجیے، کل شام تک بابا سائی گھر آ رہے ہیں۔ میں مان تو رہا ہوں آپ لوگوں کی بات، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بیٹا، کیا واقعی تم سویرا کو دل سے بیوی تسلیم کر لو گے؟ اماں، اس رشتے میں دل تو ہے ہی نہیں، مگر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے پلیز مجھ سے ایسے سوال مت کیجیے جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹے میں؟ اور اماں، آپ شاہو کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، اب جلدی چلیے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ رخسار نے دروازے کے اندر سے جھانک کر کہا، چلو بیٹا، کھانے کی میز پر سب کو انتظار کروانا اچھا نہیں لگتا۔ زاہدہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ بڑی آبنوسی سی میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ اس وقت گھر کے سبھی افراد میز پر موجود تھے۔ شہریار کے آتے ہی شاہ بی بی نے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ رخسار سے مخاطب ہوئی۔ رخسار، سویرا سے کہو میز پر آئے، اب کچن کی جان چھوڑ دے۔ جی شاہ بی بی۔ رخسار تابیداری سے سر خلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ رک جاؤ رخسار اور شاہ بی بی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ منحوس سویرا کبھی آئی ہے میز پر؟
جو آپ اسے منحوسیت پھیلانے کے لیے آج بلا رہی ہیں۔ سن لیں، اگر وہ ادھر آئی تو میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، فرزانہ کاردہ لہجے میں بولی۔ شہریار حیرانگی سے فرزانہ پھپھو کا تحقیر امیز رویہ دیکھ رہا تھا۔ شاہ بی بی نے ایک گہری نظر شہریار اور فرزانہ پر ڈالی اور پھر سب کو کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ زاہدہ، شہریار فارغ ہو کر میرے کمرے میں آؤ۔ وہ جلد ہی پلیٹ پڑے کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہریار نے رخسار کی طرف دیکھا تو وہ نہ سمجھی سے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ شاہ بی بی کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی جب اجازت لے کر زاہدہ اور شہریار اندر داخل ہوئے۔ شاہ بی بی، آپ نے بلایا تھا، آؤ بیٹھو، انہوں نے اشارہ کیا۔ شہریار ان کے نماز کے تخت پر بیٹھ گیا اور زاہدہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہریار، تمہاری واپسی کب تک ہے؟ شاہ بی بی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاہ بی بی، بچہ ابھی تو آج آیا ہی ہے اور آپ واپسی کا پوچھ رہی ہیں؟ زاہدہ نے شکوہ کیا۔ شہریار، کل تمہارے بابا صحیح گھر آ رہے ہیں، ٹھیک 3 دن بعد، جمعہ کا مبارک دن ہے، اسی دن رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ شاہ بی بی نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ اگر 1 سال تک بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تو آپ مجھے یہ رشتہ توڑنے سے نہیں روکیں گی۔ شہریار بلا کی سنجیدگی سے بولا، سب یاد ہے مجھے، بس تم رخصتی کروا کر اپنی نئی زندگی شروع کرو، باقی سب اب وقت بتائے گا۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو، تمہاری واپسی کب کی ہے تاکہ سویرا کے ٹکٹ کا انتظام کیا جا سکے؟ شاہ بی بی آرام سے بولیے۔ شاہ بی بی، شہریار تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سویرا میرے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ ابھی میں اسے یہی چھوڑ کر جاؤں گا؟ ہاں، ملنے آتا رہوں گا، اس کی آپ فکر مت کیجیے گا، اس نے اپنا پلان بتایا۔ نہیں شاہو، بات سال ایک ساتھ گزارنے کی ہوئی تھی، اب یا تو تم سویرا کو ساتھ لے کر جاؤ گے یا پھر خود 1 سال تک ادھر ہی رہو گے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ شاہ بی بی، آپ بات کو سمجھیے، لنڈن جانا ہے، کوئی کراچی یا لاہور نہیں، اس کے لیے کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ بنوانا ہوگا، ویزا لگے گا، اور ادھر میرا کاروبار چل رہا ہے، سارا کام ملازمین پر چھوڑ کر آیا ہوں، میں نہیں رک سکتا۔ وہ سر مسلتے ہوئے بولا، کاغذات کی تم فکر مت کرو، وہ ہم نے پہلے ہی تیار کروا رکھے ہیں، سویرا کا داخلہ بھیج دیا تھا، اسے اسٹوڈنٹ ویزا مل گیا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ شاہ بی بی نے اطمینان سے جواب دیا، اسٹوڈنٹ ویزا، یعنی اب میں اس کی پڑھائی کے چونچلے بھی اٹھاؤں گا؟ بہتر نہیں ہے کہ آپ اسے پہلے پڑھ لینے دیجیے، پھر اس شادی وادی کے چکروں میں ڈالیے۔ وہ بنا اٹھا، سویرا ہماری پوتی ہے، اپنے باپ کی زمین جائیداد کی اکلوتی وارث، وہ کوئی عام گری پڑی ہوئی لڑکی نہیں ہے۔ اس کے ویزا، ٹکٹ اور داخلے کی فیس، وہ بھی پورے سال کی، سب ادا ہو چکی ہے۔ اب تم کہو تو تمہاری بیوی کے روٹی پانی کا خرچہ بھی ہم بھجوا دیں گے۔ شاہ بی بی نے اس کی طبیعت صاف کی، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ شہریار ٹھیک ٹھاک چکرا گیا تھا اس کے سارے پلان پر۔ شاہ بی بی نے پانی پھیر دیا تھا، اب مزید کیا سوچنا ہے؟ کل تمہارا باپ ہاسپٹل سے آ رہا ہے، صرف تمہاری اور سویرا کی خوشی دیکھنے، اس کی بیماری، ٹینشن سب ختم ہو جائے گی جب وہ اپنے بھائی سے کیا وعدہ پورا ہوتا دیکھے گا۔ زاہدہ نے اسے گوڑا۔ شہریار اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر اپنی آفیشیل ای میلز چیک کر رہا تھا جب رخسار دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ شاہو، یہ دودھ لے لو، انہوں نے گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ تھینکس آپی، اب میں دودھ نہیں پیتا، آپ واپس لے جائیے، وہ رکھے لہجے میں بولا۔ شیرو، تم بہت بدل گئے ہو، رخسار نے شکوہ کیا۔ میں نہیں بدلا ہوں، بس میں نے عادتیں بدل لی ہیں۔ وہ دوبارہ اپنی ای میلز کی طرف متوجہ ہوا۔ شیرو، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں آپی، اب بچا کیا ہے سوچنے کو؟ شیرو میرے بھائی، ہم دوست بھی تو ہیں، کیا تم اپنی باتیں، اپنے وسوسے مجھ سے شیئر نہیں کرو گے؟ نہیں آپی، اب میرا کوئی دوست نہیں ہے، بس صرف رشتے ہیں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس 4-5 سال کے عرصہ میں اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ میرا کوئی دوست، کوئی غم گسار نہیں ہے۔ شہریار، جو زندگی ہے نا، یہ بہت کٹھن ہوتی ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر قدم بقدم کسی نہ کسی دوست، ہمدرد اور ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو تمہاری دل جوئی کرنا چاہتی ہوں اور کیا پتا کوئی اچھا سا مشورہ ہی دے دوں آپی۔ چلیے دیکھتا ہوں آپ کیا کہتی ہیں۔ سنیے، میں سویرا کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں، انفیکٹ میں تو اس بے جوڑ شادی کے حق میں ہی نہیں ہوں، لیکن اپنے خاندان میں واپس آنے کی، اپنے ماں باپ کے پیار کو پانے کے لیے
یہ شادی مجھ پر تھوپ دی گئی ہے۔ شاہو یہ بتاؤ تم سویرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے؟ خدا نخواستہ کہیں تم نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ رخسار دہل گئی۔ میں کوئی کام چھپا کر نہیں کرتا، اور دوسری شادی تو مجھے کرنی ہی ہے، لیکن سب گھر والوں کی اجازت سے۔ باقی بات سویرا کو ساتھ لے جانے کی تو میرا ادھر ہلکا احباب ہے، بزنس ہے۔ میں ہفتوں گھر سے غائب رہتا ہوں، ان محترمہ کی چوکیداری نہیں کر سکتا۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا شاہو، ایک حل ہے۔ دیکھو سویرا بہت سمجھدار لڑکی ہے، تم اس سے بات کرو، اسے اپنی ساری مصروفیات بتاؤ تاکہ وہ یہ بات سمجھ جائے، اور ہو سکتا ہے وہ خود تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دے، کیونکہ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ ہفتوں کے لیے رہے۔ ٹھیک ہے آپ ہی چلیے، ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ شہریار لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ پاگل ہو شیرو، اتنی رات کو اس کے کمرے میں جاؤ گے؟ اگر پپھو نے دیکھ لیا تو اس بیچاری کی شامت آ جائے گی۔ تو پھر کب بات کروں ان محترمہ سے؟ کل تو بابا سائی آ رہے ہیں، پھر وقت ہی نہیں ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، میں کل صبح اسے کسی بہانے سے تمہارے روم میں بھیج دوں گی، تم آرام سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے آپی جی۔ وہ اسے شب بخیر کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ شہریار کا دوسری شادی کا ذکر کرنا بھی الارمنگ تھا، لیکن پھر بھی انہیں یقین تھا جب وہ اکیلے میں سویرا سے ملے گا تو شاید اس کے خیالات بدل جائیں۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، اور وہ سر جھکائے چپ چاپ کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آج بابا سائی آ رہے تھے اور جمعہ کو اس کی رخصتی طے ہوئی تھی۔ ابھی بھی بہت سی منفی سوچیں اسے گھیرے ہوئی تھی۔ کبھی وہ اللہ سے شکوہ کرتی کہ اسے کیوں پیدا کیا، کیوں اس کے بیکار وجود کو اس زمین پر ناحق بوجھ ڈال دیا۔ کاش وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی۔ بچپن کتنا حسین تھا، ہر سو بہار تھی، بابا کے کندھے سے لٹ کر فرمائشیں کرنا، رونقیں تھی، خوشیاں تھی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن بابا بھی چلے گئے اور سب ختم ہو گیا۔ زندگی تلخ ہو گئی اور سب رشتہ داروں کے رویہ بدل گئے۔ ایک باپ کا سایہ کیا اٹھا، اس کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب فرزانہ پپھو نے آ کر اس کے کندھے پر دپ لگائی۔ کس سوگ میں بیٹھی ہوئی ہو؟ کچن کا کام کیا تمہاری ماں آ کر کرے گی؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ سوری پپھو جی، وہ آپ نے منع کیا تھا باہر مت آنا تو میں بس۔ وہ بکھلا گئی۔ بی میں نے شاہو کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، کام کاج کرنے سے نہیں۔ اٹھو اور جا کر کچن سمیٹو۔ فرزانہ کاٹدہ لہجے میں بولی۔ وہ چپ چاپ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کچن میں آئی، جہاں رخسار مائی کے ساتھ سب گھر والوں کے لیے ناشتہ ان کے کمروں میں پہنچوا رہی تھی۔ السلام علیکم آپی۔ وہ ان کے پاس جا کر برتن سیٹ کرنے لگی۔ وعلیکم السلام میری پیاری سی بابی، رخسار شوخی سے بولی۔ رخسار آپی پلیز، وہ چڑھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ سویرا ایک بات پوچھوں؟ اگر سچ بتاؤ گی تو؟ سویرا نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ بتاؤ تمہیں شہریار کیسا لگا؟ سچی کتنا خوبرو ہینڈسم ہو گیا ہے نا؟ انہوں نے سویرا کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے لیا۔ مجھے نہیں پتا، سویرا نے رخ موڑ کر برتن اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ سویرا نہیں پتا تو پتا کرو، آخر اب اس ہینڈسم نوجوان کے ساتھ ہی رہنا ہے بنوں کو۔ آپ ہی پلیز ایسی باتیں مت کیجیے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، ذرا یہ ناشتہ شاہو کو دے آؤ۔ وہ ناشتہ کے لوازمات سے سجی ٹرے اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ میں کیسے؟ سویرا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ چلو شاباش، ویسے بھی اس کی بیوی ہو تم، یہ تمہارا ہی کام ہے۔ آپ ہی پلیز آپ لے جائیے، میں یہ نہیں کر سکوں گی۔ سویرا سیدھی طرح ٹرے پکڑو اور جاؤ، سوچ لو اگر ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تو شہریار کا غصہ اور پپھو کی باتیں سہ لوگی؟ بس تیزی سے جاؤ اور ٹرے کمرے میں رکھ کر واپس آ جانا، وہ تو ویسے بھی جوگنگ پر نکلا ہوا ہے۔ رخسار نے ٹرے زبردستی اس کے ہاتھوں میں پکڑائی اور اسے کچن سے باہر دھکیلا۔ ابھی سویرا نکلی ہی تھی کہ فرزانہ کچن میں داخل ہوئی۔ سویرا کدھر ہے؟ میں نے اس کام چور کو کام سمیٹنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کڑی نظر سے رخسار کو گھور رہی تھی۔ پپھو میں نے اسے واپس کمرے میں بھیج دیا ہے، آج بڑا دن ہے، بابا گھر آ رہے ہیں۔ خواہ مخواہ بقول آپ کے منحوسیت پھیلتی۔ میں نے ٹھیک کیا نا پپھو جی؟ رخسار معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ چلو شکر ہے تمہیں بھی عقل آئی، اب شام کو اپنے بابا کو بھی سمجھانا کہ یہ رخصتی وغیرہ کے چکروں میں مت پڑیں۔